ہار ماننا غلطی نہیں، کوشش چھوڑنا غلطی ہے۔ ریئل موٹیویشنل ٹیچر۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے سب سے کامیاب لوگ اور تم میں فرق کیا ہے؟ صرف ایک چیز، وہ ہار کے بعد بھی اٹھتے ہیں۔ آج میں تمہیں وہ سچ بتاؤں گا جو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ السلام علیکم۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ نہیں ہو رہا، تم بار بار ناکام ہو رہے ہو اور تمہارا اعتماد ٹوٹ چکا ہے، تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہار ماننا کیوں ضروری ہے، لیکن کوشش چھوڑنا کیوں سب سے بڑی غلطی ہے۔ سب سے پہلی بات، ہار کو قبول کرو، یہ کوئی کمزوری نہیں۔ تھامس ایڈیسن نے 10,000 بار ناکامی کا سامنا کیا بلب بنانے سے پہلے۔ اسٹیو جاب کو ان کی اپنی کمپنی سے نکال دیا گیا۔ جے کے رولنگ، جنہوں نے ہیری پوٹر لکھی، 12 پبلشر نے انہیں مسترد کیا۔ تو کیا یہ لوگ ناکام تھے؟ نہیں، یہ لوگ انسان تھے اور انسان ہار سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ انہوں نے ہار کو اپنی شناخت نہیں بنایا، انہوں نے اس سے ایک سبق بنا لیا۔ ہمارا دوسرا حصہ ہے کوشش چھوڑنا، حقیقی ناکامی۔ اب سنو، ہار ماننا اور کوشش چھوڑنا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ہار ماننا مطلب میں اس بار نہیں جیت سکا لیکن اگلی بار کوشش کروں گا۔ کوشش چھوڑنا مطلب میں کبھی نہیں جیت سکتا، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ پہلی سوچ تمہیں آگے لے جاتی ہے، دوسری سوچ تمہیں مستقل طور پر روک دیتی ہے۔ میں تمہیں اپنی کہانی بتاتا ہوں۔ جب مجھے پہلی بار اسکالرشپ کے لیے مسترد کیا گیا، مجھے لگا کہ شاید میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا ایک مسترد سے میری قدر کم نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی درخواست بہتر کی، اپنا مضمون دوبارہ لکھا اور پھر درخواست دی، اور بالآخر میں کامیاب ہوا۔ اگر میں وہاں چھوڑ دیتا، آج میں تم سے یہ بات نہیں کر پاتا۔ سیکشن ہمارا 3، کوشش جاری رکھنے کا فارمولا۔ اب عملی بات کرتے ہیں، کیسے کوشش جاری رکھو جب سب کچھ نا امید لگ رہا ہو۔ اسٹیپ 1، چھوٹی جیتیں منائیں۔ ہر چھوٹی ترقی کو دیکھو۔ اگر تم 10 دن سے پڑھ رہے ہو اور ایک تصور سمجھ آ رہا ہے، یہ بھی جیت ہے، اس سے منائیں۔ اسٹیپ 2، اپنے کیوں کو یاد رکھو۔ تم نے یہ کام کیوں شروع کیا تھا، تمہارا مقصد کیا تھا۔ جب تمہیں لگتا ہے کہ تم ہار رہے ہو، اپنے خواب کو یاد کرو، اپنے خاندان کو یاد کرو، اپنے مستقبل کو یاد کرو۔ اسٹیپ 3، عمل پر توجہ دو، نتیجے پر نہیں۔ نتیجہ تمہارے قابو میں نہیں، لیکن کوشش تمہارے قابو میں ہے۔ ہر دن تھوڑی ترقی کرو، بس اتنا کافی ہے۔ اسٹیپ نمبر 4، معاونت کا نظام بناؤ، سسٹم بناؤ۔ اکیلے مت لڑو، ایسے لوگوں سے بات کرو جو تمہیں حوصلہ دیتے ہیں، منفی لوگوں سے دور ہو جو تمہیں حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اور آتے ہم سیکشن نمبر 4، آخری بات۔ دیکھو، میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہار کا درد محسوس نہیں ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، لیکن یاد رکھنا، ہر کامیاب شخص نے یہی درد محسوس کیا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ انہوں نے ہار مان لی لیکن کوشش نہیں چھوڑی۔ تم بھی کر سکتے ہو۔ تمہاری ایک کوشش، ایک اور دن، ایک اور جدوجہد، یہ سب تمہارے مقصد کے قریب لے جا رہے ہیں۔ ہار عارضی ہے، کوشش چھوڑنا مستقل ہے۔ تو اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے تم کون سا راستہ انتخاب کرو گے۔ اگر یہ ویڈیو تمہیں حوصلہ دے گی تو برائے کرم لائک کرو اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرو جو ہار کے بعد اٹھ نہیں پا رہے، اور سبسکرائب کرو، کیونکہ ہر ہفتے میں تمہارے لیے ایسی ہی حوصلہ افزائی، تعلیمی اور عملی مواد لاتا رہوں جو تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ کمنٹ میں بتاؤ تم نے اپنی زندگی میں کون سی ایک بڑی ناکامی کا سامنا کیا اور تم نے اسے کیسے عبور کیا اور کم کیسے کیا۔ سب کمنٹس میں پڑھتا ہوں۔ اللہ حافظ، اور یاد رکھنا، کوشش جاری رکھو، کامیابی ضرور ملے گی۔ اللہ حافظ۔